ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الرحمن علی العرش استوى، اس نے عرش پر اپنی شان کے لائق استوا فرمایا۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری، اس کی ملکیت میں ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، اور ان کے درمیان میں ہے اور زمین کی تہ میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بے شک وہ آہستہ اور اس سے بھی زیادہ پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو لہ الاسماء الحسنی، اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں جو یہ فرمایا گیا کہ رحمان نے اپنی شان کے مطابق عرش پر استوا فرمایا، یہ ایک بڑی باریک بحث ہے، اور اس سلسلے کے اندر ہمارے علماء نے یہی فرمایا کہ قرآن مقدس میں جو یہ ارشاد ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا فرمایا، تو امام مالک فرماتے ہیں استوا کا معنی معلوم ہے، کیفیت یہ مجہول ہے، اور اس کے بارے میں بحث کرنا یہ بدعت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے استوا فرمایا، اس حوالے سے زیادہ بحث میں نہ پڑھنے ہی میں بھلائی ہے، بس یہ ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے استوا فرمایا، لیکن اس کی کیفیت کیا تھی اس کو ہم نہیں جانتے۔ اس سلسلے کے اندر کچھ لوگوں نے زیادہ غور و خوض کیا تو وہ گمراہیت کا شکار ہو گئے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمان و مکان سے پاک ہے، لہذا اس کا معنی اگر کوئی اپنے طور پہ سمجھنا چاہے گا تو وہ گمراہیت کا شکار ہو جائے گا۔ ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس کی تعویل کرنا یہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جو اس کی تعویل کے در پہ ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کسی نے آیت متشابہات کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا چاہی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو درے لگوائے تھے، کیونکہ جب بندہ ان بحثوں کے اندر پڑتا ہے تو پھر بہت زیادہ اس بات کا امکان ہے کہ وہ گمراہیت کا شکار ہو جائے۔ اس کے بعد میں جو اگلی آیت کریمہ میں یہ فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، یہاں پہ جو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے اور اس سے زیادہ پوشیدہ کو بھی جانتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تمہارے دل میں کسی کام کا منصوبہ آتا ہے یہ ہے پوشیدہ، اور پھر جس کام کا تم ابھی آگے آنے والے زمانوں میں منصوبہ بناؤ گے یہ ہے اخفا۔ تو ابھی جو تم دل میں منصوبہ بنا رہے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور ابھی تمہارے دل میں کچھ بھی نہیں ہے، بعد میں تم جو منصوبے بناؤ گے وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور یہ ایک معنی اس کا یہ بھی بیان کیا گیا کہ تم یہ جانتے ہو کہ تم نے آج اپنے دل میں کیا پروگرام بنایا، لیکن تم یہ نہیں جانتے ہو کہ کل کیا اپنے دل میں پروگرام بناؤ گے، لیکن اللہ تعالیٰ کو پہلے سے یہ سب معلوم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے کہ تم نے اپنے دل میں کیا چھپایا اور کل تم اپنے دل کے اندر کیا چھپاؤ گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے، پروردگار عالم سب کچھ جانتا ہے۔ آگے جو آیت کریمہ میں یہ فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے جو آسمانوں میں ہے اور ان کے درمیان میں اور زمین کی تہ میں ہے،
یہ زمین کی تہ سے مراد کیا ہے، اس سلسلے کے اندر علماء نے کچھ تفصیلات کی ہیں، بس خلاصہ اس کا یہی ہے کہ بعض علماء فرماتے ہیں سرا وہ گیلی مٹی ہے جو پتھر کے نیچے ہے، جس پر بیل کھڑا ہے جو زمین کے نیچے ہے، اور تحت الثری کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ اپنے محبوبین میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو اس سے آگاہ فرما دیتا ہے، ورنہ اللہ کے بتائے بغیر اس کا علم کسی کو حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اور آگے جو یہ فرمایا کہ اللہ معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ لا الہ الا ہو۔ تو اس آیت کریمہ کی تفسیر میں علماء نے بیان فرمایا کہ لا الہ الا اللہ یا لا الہ الا ہو یہ بڑا متبرک کلمہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا زیادہ جو ہے وہ حقدار کون ہوگا، زیادہ سعادت کون حاصل کرے گا؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا یہی گمان تھا اے ابو ہریرہ کہ اس کے بارے میں تم سے پہلے مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، یعنی اتنا پیارا سوال مجھے پہلے ہی معلوم تھا تم سب سے پہلے مجھ سے پوچھو گے۔ تو فرمایا کہ قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت وہ شخص حاصل کرے گا جس نے خلوص قلب کے ساتھ، دل کے اخلاص کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ کہا ہے۔ تو جو بندہ لا الہ الا اللہ اس کلمے کو پڑھتا ہے، قیامت کے دن میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرمائیں گے۔ اور حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، یہ اوپر والی حدیث بخاری شریف کی حدیث پاک تھی، اور یہ دوسری حدیث پاک جس میں حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اخلاص کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے ان سے رک جانا۔ جو بندہ اللہ کی حرام کی چیزوں سے بچے اور خلوص دل کے ساتھ میں لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر مقام عطا فرمائے گا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم ایمان کو کیسے تازہ کریں؟ تو میرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، کیونکہ اس کو جب بار بار پڑھو گے تو تمہارا ایمان اس سے تازہ ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا ذکر بھی ہے جو دل کے سارے میل دھل دیتا ہے اور دل کے اندر نورانیت اور روحانیت پیدا کرتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے مجھے ایک ایسے کلمہ کا علم ہے کہ اس کو جو شخص دل سے پڑھے گا اور مرتے دم تک اس کلمے پر قائم رہے گا اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور فرمایا وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جو بندہ آخری دم تک اس کلمے پہ باقی رہ جائے تو پھر جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو داخل نہیں فرمائے گا۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کی چابیاں لا الہ الا اللہ کی شہادت دینا ہے، یعنی جو بندہ، آپ جانتے ہیں کہ چابی سے تالا کھلتا ہے، تو جو بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا گویا کہ اس کے ہاتھ میں جنت کی چابی آ گئی، اور جنت کی چابی آ گئی اس کا مطلب ہے وہ جنت میں آسانی کے ساتھ میں داخل ہو جائے گا۔ اور حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے بہتر ذکر ہے لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ، سب سے بہتر دعا ہے الحمدللہ۔ عام طور پر لوگ ان وظائف کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، جیسے نماز کے بعد جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا جاتا ہے، تو جب یہ وظیفہ بتایا جاتا ہے لوگ اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، یعنی سمجھتے ہیں کہ یہ تو عام وظیفہ ہے، اس سے بڑے بڑے اور وظیفے ہیں، لیکن حالانکہ بندہ اگر سمجھنے کی کوشش کرے تو میرا آقا علیہ السلام، یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، میرا آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، افضل الدعاء الحمدللہ۔ تو الحمدللہ الحمدللہ بندہ جب بار بار پڑھتا ہے تو اللہ کی بے شمار نعمتیں اس بندے کے اوپر نازل ہوا کرتی ہیں۔ اور حضرت انس کا بیان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پالان پر آگے پیچھے سوار تھے، میرا آقا علیہ السلام بیٹھے تھے، پیچھے حضرت معاذ بیٹھے ہوئے تھے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ بن جبل
تو حضرت معاذ بن جبل کہتے میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، میں آپ کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ آپ نے پھر فرمایا اے معاذ بن جبل، یعنی 3 مرتبہ آپ نے کہا اے معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، ہر بار وہ کہتے رہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یعنی یہ پوری طرح سے متوجہ کرنے کے لیے۔ آنے والی جو بات تھی بڑی امپورٹنٹ بات تھی، اور میرا آقا علیہ السلام کا طریقہ یہ تھا جب کوئی بڑی اہم بات بیان کرتے تھے تو پوری توجہ اپنی طرف کر لیتے تھے۔ ویسے بھی صحابہ کی توجہ میرا آقا علیہ السلام کی طرف رہتی ہی تھی، لیکن یہ دل کے اندر بات کو بٹھانے کے لیے میرا آقا علیہ السلام پوری طرح اور زیادہ متوجہ فرماتے تھے۔ تو جب 3 بار آپ نے متوجہ کر لیا، پھر فرمایا جو شخص صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کو دوزخ پر حرام کر دے گا، وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو حضرت معاذ کہتے میں نے پوچھا یا رسول اللہ میں لوگوں کو جا کے بتا دوں کیا تاکہ وہ خوش ہو جائیں گے؟ یعنی اتنی بڑی خوشخبری آپ نے دی ہے، میرا دل چاہتا میں لوگوں کو جا کے بتا دوں تاکہ لوگ خوب راضی ہو جائیں۔ تو میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا پھر تو وہ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، یعنی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ابھی جا کے مت بتاؤ، کیونکہ کہیں وہ جنت میں داخل ہونے کا اتنا آسان طریقہ پا جائیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں اور عمل کے اندر کوتاہی کریں کہ ہم کو تو بہت بڑا وظیفہ مل ہی گیا ہے جنت میں جانے کا۔ تو اب حضرت معاذ بن جبل کو میرا آقا علیہ السلام نے گویا کہ ایک طرح سے بتانے سے منع کر دیا۔ تو پھر حضرت معاذ بن جبل نے بتایا کیوں؟ یہ بخاری شریف کی حدیث بھی ہے اور مسلم شریف کی حدیث پاک بھی ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل نے پھر کیوں بتایا؟ نہیں بتانا چاہیے تھا۔ تو آگے ہے حضرت معاذ بن جبل نے بتایا نہیں، لیکن جب آپ کے انتقال کا وقت آیا تب بتایا۔ کیوں بتایا؟ کیونکہ یہ علم ہے اور حدیث پاک میں موجود ہے علم کی بات کو چھپانا نہیں چاہیے۔ تو موت کے وقت میں حضرت معاذ نے گناہ سے بچنے کے لیے یہ حدیث پاک بتا دی تاکہ علم کو چھپانے کا گناہ میرے اوپر نہ آئے۔ تو آخری وقت کے اندر یہ خزانہ، اس کا پتہ میرا آقا علیہ السلام نے جو بتایا تھا وہ آپ نے بتا دیا۔ یہاں پر اب ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بے شمار حدیثوں میں ہے لا الہ الا اللہ پڑھ لے جہنم میں نہیں جائے گا، جنت میں چلا جائے گا، جنت کی چابی مل گئی۔ تب پھر کیا کوئی بندہ صرف لا الہ الا اللہ پڑھ لے پھر کچھ بھی کرتا رہے جنت میں چلا جائے گا؟ تو اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے اور فرائض کو ادا کرے اور گناہ کبیرہ سے بچے تو وہ اس بشارت کا مستحق ہوگا۔ لیکن اگر کوئی بندہ نیک کام نہیں کرتا، خالی کلمہ پڑھ لیا، نیک کام نہیں کرتا اور برے کام سے بچتا نہیں ہے، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس کے گناہوں کو معاف کر کے پھر جنت میں داخل کر دے۔ یہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام اس کی شفاعت کروا دیں، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے۔ تو ہے تو گنہگار لیکن کلمہ پڑھ رہا ہے، میرا آقا علیہ السلام اس کی شفاعت کروا کر کے اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انبیاء کرام یا صالحین یا علماء کرام کی شفاعت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے جنت کے اندر داخلہ نصیب فرما دے۔ اور یا پھر یہ ہو جائے گا کلمہ شریف کا ورد رکھتا ہے، پڑھتا ہے، مومن ہے، لیکن گناہ کرتا ہے تو دنیا میں اس پر مصیبتیں آئیں گی، وہ مصیبتیں اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، اور جب گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی، گناہ مٹ جائیں گے، پھر وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور بالفرض اگر اس کو شفاعت بھی نہیں ملی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف بھی نہیں کیا اور اس پر دنیا میں مصیبتیں بھی نہیں آئی اور وہ کلمہ شریف پڑھنے والا تھا، تو پھر آخر میں یہی ہوگا کہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے وہ جہنم میں جائے گا۔ لیکن جہنم میں اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد میں وہاں سے نکالا جائے گا اور کلمہ طیبہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ آخر کے اندر اس کو جنت کے اندر داخلہ نصیب فرمائے گا۔ تو یہ اس حدیث ان حدیث کی تشریح ہے، اس کو ذہن میں رکھا جائے، نہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ سمجھ لیں کہ بس کلمہ شریف پڑھ لیا، اب چاہے جو مرضی آئے وہ کرے، اب تو جنت میں جانا پکا ہے، یہ اس کا مطلب نہیں ہے۔ حضرت اچھا آگے جو یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت کریمہ میں کہ لہ الاسماء الحسنی، تمام اچھے نام اسی کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول اسلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو شمار کر لیا، انہیں اللہ کے 99 ناموں کو پڑھا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
یہ اسماء حسنہ کا جو اللہ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے، ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام بے شمار ہیں، لیکن 99 نام بڑے مشہور ہیں، اور جب بندہ ان 99 ناموں کا تذکرہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان ناموں کی برکت سے اس بندے کو مالا مال فرماتا ہے۔ اور روایتوں کے اندر موجود ہے کہ جیسا کہ ایک روایت میں ہے، جب مشرکین نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا یا اللہ یا رحمان، تو مشرکین کہنے لگے کہ یہ اللہ کے نبی ہم کو تو کہتے تھے کہ ایک کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے، اب یہ تو خود معاذ اللہ شرک کرنے لگے، یا اللہ بھی کہہ رہے ہیں یا رحمان بھی کہہ رہے ہیں، دو کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور فرمایا اللہ تو ایک ہی ہے، یہ رحمان، رحیم اور قدوس اور ستار، غفار، جبار، یہ جتنے ہیں سب کے سب اس کے اچھے نام ہیں۔ اللہ ایک ہے، یہ شرک نہیں ہے بلکہ یہ دیگر اس کے سارے نام ہیں۔ اور تفسیر کبیر میں یہ ہے اللہ تعالیٰ کے 4000 نام ہیں، 3000 کو صرف اللہ تعالیٰ اور انبیاء کرام جانتے ہیں، باقی 1000 کو مسلمان جانتے ہیں۔ ان میں سے 300 نام توریت میں ہے، 300 انجیل میں ہے اور 300 زبور میں ہے، اور 100 قرآن پاک میں ہے۔ ان میں سے 99 نام ظاہر ہے، 1 نام پوشیدہ ہے۔ تو جو بندہ ان ناموں کو یاد کر لے گا وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اور یہ بہت اچھا وظیفہ ہے، روزانہ یا تو ہر نماز کے بعد، لیکن کم سے کم اگر نہ کر سکے تو دن میں 1 بار وہ 99 نام ضرور پڑھنا چاہیے۔ اس کی اتنی برکتیں ہیں کہ بندہ جب ان ناموں کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک کیفیت پیدا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا نام اور وہ بھی اللہ کے اسماء حسنہ 99 نام جب بندہ پڑھتا ہے تو اس سے اس کی دل کی کیفیت بدلتی ہے۔ اور اس کا طریقہ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ وہ نام ویسے یاد کرنا اگر مشکل ہو تو ایک نام کو دوسرے نام کے ساتھ میں ملا کر کے یاد کریں۔ جیسے سورہ فاتحہ آپ یاد کرتے ہیں تو اسی طرح سورہ فاتحہ کی طرح ناموں کو ملا کر کے یاد کریں۔ جیسے مثال کے طور پر اس طرح یاد کریں، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور القہار الوہاب الرزاق الفتاح العلیم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السمیع البصیر الحکم العدل اللطیف الخبیر الحلیم العظیم الغفور الشکور العلی الکبیر ایسے آخر تک پڑھتے چلے جائیں۔ پورے اس طرح سے جب آپ نام یاد کر لیں گے تو آپ کی زبان پہ وہ چڑھ جائیں گے، تو آپ اس کو 2 منٹ کے اندر بڑے آرام سے پڑھ لیں گے اور بھولیں گے بھی نہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ مقدس اسماء حسنہ یاد کرنا چاہیے اور ان کو ضرور پڑھنا چاہیے، بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے اور ان کے پڑھنے کی تاکید کرنا چاہیے۔ سوتے وقت بھی یہ نام پڑھ کر کے سونا چاہیے۔ انشاءاللہ ان ناموں کی برکت یہاں تو ملے گی اور مرنے کے بعد قبر اور حشر کے اندر بھی اس کی برکتوں سے بندہ مالا مال ہوگا۔